السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشیہ ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ فزیکل تھراپسٹ ہوں۔ میرا اس شعبے میں 7 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ فزیکل تھراپی کیا ہے اور اس میں ہم کن کن کنڈیشنز کو ڈیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فزیکل تھراپی کیا ہے۔ فزیکل تھراپی بیسیکلی ایک ایسا وے آف ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم وداؤٹ اینی میڈیکیشن اپنی کچھ ایکسرسائزز کے ساتھ، اپنی کچھ مینول ٹیکنیکس کے ساتھ اور کچھ الیکٹرو تھراپی جس میں کہ موڈیلٹیز ہیں اس کے ساتھ پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں جو ہماری ڈومین میں آتی ہیں، میں آپ کو ان کنڈیشنز کا ایک جنرل اوور ویو دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرتھوپیڈک کنڈیشنز کی، جس میں ہماری گردن، کمر، ہمارے گھٹنے کا درد، ہمارے کوہنی کا، کندھے کا، ٹخنے کا درد آ جاتا ہے۔ سیکنڈلی اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کے درد میں ایک اور آپ کو ٹرم اسپیسیفائی کرنا چاہوں گی جس کو ہم روماٹولوجی کہتے ہیں۔ روماٹولوجی میں بیسیکلی وہ کنڈیشنز، وہ ڈیزیزز آ جاتی ہیں جو کہ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں۔ ان آٹو امیونز کی ڈیزیزز کی میڈیکیشن کے لیے اسپیسیفک روماٹولوجسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کو روماٹولوجسٹ کہا جاتا ہے اور وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ فزیکل تھراپی کا رول بہت اہم ہے، ان پیشنٹس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے میں، ان کو موبائل رکھنے میں، ان کی مسلز کی فلیکسیبلٹی کو مینٹین رکھنے میں اور مسلز کو اسٹرینتھن رکھنے میں۔ وہ کنڈیشنز کون کون سی ہیں؟ لائک روماٹائڈ آرتھرائٹس، جس میں آپ نے گینٹھیا بھی جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا۔ سیکنڈلی اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس، یہ بیسیکلی کمر کا آرتھرائٹس ہے۔ اور اس طرح روماٹولوجی میں آگے بہت سی کنڈیشنز میں فزیکل تھراپی کا رول بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ پھر ہمارے پاس جوڑوں کا ایک اور آرتھرائٹس، گھٹنوں کے جوڑ کا آرتھرائٹس آ جاتا ہے جس کو ہم آسٹریو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس میں کنڈیشن ہم ڈیل کرتے ہیں وہ ہماری نیورو مسکولر ڈومین کے اندر آ جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فالج، جس کو ہم سٹروک بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈلی پارکنسن ڈیزیز، جسے راشا کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، جس میں پیشنٹ کے ہاتھ، پاؤں اور پیشنٹ کی جس سائڈ پہ یہ ڈیزیز اٹیک کرتی ہے وہ سب ڈیزیز، وہ ہاتھ اور پاؤں اور وہ سائڈ پیشنٹ کی کانپ رہی ہوتی ہے۔ تھرڈلی الزائمر ڈیزیز، یہ عموماً بڑوں اور بزرگوں میں پائی جاتی ہے۔ فزیکل تھراپی کا رول بچوں میں بھی بہت اہم ہے۔ وہ کون سے بچے جس میں فزیکل تھراپی کا رول بہت اہم ہے؟ سی پی چائلڈ، عموماً وہ بچے جو کہ پیدا ہوتے ساتھ روتے نہیں ہیں اور ان کے برین میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، اور ان بچوں کو ہم عموماً سی پی چائلڈ کہتے ہیں، اور ان میں ہمارا رول، فزیکل تھراپسٹ کا رول بہت اہم ہے۔ پھر فزیکل تھراپسٹ کا رول ایک گائنی کے اندر بہت اہم ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو اویئرنیس ہے۔ اب گائنی میں کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں فزیکل تھراپسٹ کا رول بہت اہم ہے؟ وہ کنڈیشنز عموماً ہماری فیمیلز بہت سی پرابلمس کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈلیوری کے بعد کے مسائل، سی سیکشن کے بعد لٹکا ہوا پیٹ، جو کہ عموماً ہر فیمیل کے ساتھ جن کا سی سیکشن ہوا ہے ان کا یہ کامن پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ لو بیک پین، ان کو نیچے پیلوک ایریا میں پین رہتا ہے، ان کے لیے ہمارے پاس اسپیشل پیلوک فلور کی ایکسرسائزز موجود ہیں۔ تھرڈلی یورینری انکانٹیننس کا پرابلم آتا ہے فیمیلز کو عموماً آفٹر ڈلیوری۔ ڈیورنگ پریگنینسی جو پرابلمس ہیں، جیسا کہ ان کو لو بیک پین کا پیشنٹ کو پرابلم ہوتا ہے، یا ان کو رسٹ پین کا پرابلم ہوتا ہے۔ رسٹ پین عموماً ڈیورنگ پریگنینسی کارپل ٹنل سنڈروم ایک پرابلم ہے، اس کے ساتھ یہ فیمیل سفر کر رہی ہوتی ہے، اس میں فزیکل تھراپسٹ کا رول بہت اہم ہے۔ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن، ہڈیوں کا بھربھرا پن ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ اس میں بھی فزیکل تھراپسٹ کا رول بہت اہم ہے۔
ایکسرسائزز کے ساتھ اس کے مسلس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیشنٹ انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف آ سکے۔ فزیکل تھراپسٹ کا رول بزرگوں میں بہت اہم ہے۔ بزرگوں میں عام طور پہ بزرگ بار بار گر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ گر جائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ ان کے بیلنس کو مینٹین نہ رکھنے کی ہوتی ہے، وہ بیلنس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے۔ بزرگوں میں فزیکل تھراپسٹ کا رول بہت اہم ہے تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں، اور وہ بزرگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو انشاءاللہ ان ساری کنڈیشنز کو، جن کو میں نے آپ کا ایک اوور ویو دیا ہے، ان کے بارے میں آپ کو ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ فزیکل تھراپی میں کون کون سی ایکسرسائزز ہیں، یہ کس طرح سے وہ ان میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔